اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے ترجمے اور تفسیر کے لحاظ سے 34واں لیکچر ہے اور سورہ مطففین ہے۔ سورہ مطففین مکی صورت ہے، اس میں ایک رکوع ہے اور اس کی 36 آیتیں ہیں۔ تو اس صورت کا آدھا ترجمہ، اس صورت کی آدھی آیات کا ترجمہ اور تفسیر آج ہوگی، اور پھر جو بقیہ رہ گئی وہ اگلے لیکچر میں ہوگی۔ تو ترجمے کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی آپ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل، سب کو جگہ مل گئی ہے جی؟ ویل ہلاکت ہے، ویل ہلاکت، تباہی بربادی کو کہتے ہیں۔ ویل ہلاکت ہے، ویل تباہی ہے، ویل بربادی ہے، اور ویل یہ جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ باتیں ذہن میں رکھیں اس کو۔ ویل جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ فرمایا ویل ہلاکت ہے للمطففین، مطففین کمی کرنے والا، مطففین ناپ تول میں کمی کرنے والا۔ تو فرمایا ویل ہلاکت ہے للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے۔ ویل تباہی ہے، ہلاکت ہے کس کے لیے؟ للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ الذین، جو، الذین وہ لوگ جو اذا اکتالوا، جب اکتالو کیل کرتے ہیں، اکتالو جب ناپتے ہیں، ٹھیک ہے، جب کیل کرتے ہیں، علی الناس، ناس لوگوں کو کہتے ہیں، علی الناس لوگوں سے، علی الناس لوگوں سے، تو یستوفون پورا لیتے ہیں۔ وفا سے ہے نا، وفا کا مطلب پورا۔ تو فرمایا یستوفون پورا لیتے ہیں۔ الذین، جب وہ اذا اکتالوا، جب اپنے لیے کیل کرتے ہیں، علی الناس لوگوں سے، تو یستوفون پورا لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو کیل کا مطلب ناپنا، جس طرح ابھی بھی دودھ کے لیے الگ برتن ہوتا ہے، دودھ کو اس کے لیے الگ برتن ہوتا ہے، کہتے ہیں 1 کلو دودھ ہو گیا، اس کے لیے الگ برتن۔ اسی طرح پیپسی جس بوتل میں ہوتی ہے 1 لیٹر 2 لیٹر، پیٹرول 1 لیٹر، ایک مخصوص برتن ہوتا ہے۔ اس مخصوص برتن میں جو چیز آ جاتی ہے تو وہ ایک، اگر بوتل ہے تو 1 لیٹر، اس سے بڑی اس کا مخصوص ایک ہے، وہ 1.5 لیٹر ہو جاتی ہے، پھر 2.5 لیٹر ہو جاتی ہے۔ ایک مخصوص برتن ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو عرب میں بھی یہ گندم وغیرہ کو ایک مخصوص برتن ہوتا تھا، اس میں ناپا جاتا تھا۔ آج کل تو ہم تولتے ہیں، لیکن عرب میں اس گندم کو ناپا جاتا تھا، تو اس برتن کا نام سا ہوتا تھا۔ تو کہتے تھے یہ گندم 1 سا ہو گیا، یا نصف سا ہو گئی ہے، آدھی سا ہو گئی ہے۔ تو کیل کہتے ہیں ناپنے کو، ٹھیک ہے، ناپنے کو کیل کہتے ہیں۔ ٹھیک سمجھ آ گئی ہے؟ ناپنا۔ الذین، جب اذا اکتالوا، جب وہ ناپتے ہیں، علی الناس لوگوں سے، یستوفون پورا لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب اپنے لیے ناپتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، کالوہم، یہ وہی لفظ ہے اکتالو کا۔ وَإِذَا کالوہم، اور جب کیل کرتے ہیں ان کے لیے، کیل کرتے ہیں ان کے لیے، او، یا، او کا مطلب کیا ہے؟ یا، وزنوہم، ان کے لیے وزن کرتے ہیں، وزنوہم، ان کے لیے وزن کرتے ہیں، ان کے لیے کیل کرتے ہیں، مطلب ان کے لیے ناپتے ہیں کوئی چیز، یا ان کے لیے کس چیز کو، کوئی وزنی چیز ہے تو اس کا وزن کر کے دیتے ہیں، تو یخسرون، اس میں کمی کرتے ہیں۔ یخسرون، اس میں کیا کرتے ہیں؟ کمی کرتے ہیں، خسارے سے ہے نا، اس میں نقصان کرتے ہیں، اس میں کمی کرتے ہیں۔ فرمایا جب یہ اپنے لیے کوئی چیز لیتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ وہ پورا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ٹھیک، اچھی بات ہے، اپنے لیے پورا لینا چاہیے۔ لیکن اگلی بات ہم آپ کو بتائیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب یہ لوگوں کے لیے ناپ کرتے ہیں، کس چیز کو ناپتے ہیں، او وزنوہم، یا اس چیز کا وزن کرتے ہیں، کوئی چیز وزنی ہو تو اس کا وزن کرتے ہیں، کوئی چیز مکیلی ہو تو اس کا کیل کرتے ہیں، تو یخسرون، اس میں کیا کرتے ہیں؟ کمی کرتے ہیں۔ الا، کیا نہیں، یظن، ظن کہتے ہیں، ظن کے 2 معنی آتے ہیں عربی میں، گمان بھی اس کا معنی ہوتا ہے اور یقین بھی اس کا معنی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یقین بھی اس کے 2 معنی آتے ہیں ظن کا، گمان مطلب بھی ہے اور یقین، یہاں پر یقین کے مطلب میں ہے۔ کیا ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں حمزہ کا کر رہے ہیں،
کیا نہیں کا جو کر رہے ہیں، لا کا کر رہے ہیں، کیا نہیں یقین کرتے اولئک یہ لوگ، انہم کہ بے شک وہ، مبعوثون اٹھائے جائیں گے، مبعوثون اٹھائے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا نبی کی بعثت، نبی اس قوم میں اٹھائے گئے، نبی کی بعثت ہوئی، نبی اس قوم میں اٹھائے گئے۔ تو مبعوثون، کیا یہ لوگ یقین نہیں کرتے، کیا یہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ ایک دن ان کو اٹھایا جانا ہے، یہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ جو تین آیتیں ہیں، ویل للمطففین، ہلاکت اور بربادی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، یہ سخت وعید ہے، سخت قسم کی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے حقوق کے لیے تو بڑے سرگرم رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں بہت اہم بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اپنے حقوق کے لیے تو بڑے سرگرم رہتے ہیں، لیکن جب دوسرے کو حقوق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں پھر ڈنڈی مارتے ہیں۔ اپنے حقوق جب لیتے ہیں اس میں بڑا سرگرم رہتے ہیں، میرا حق ادا کرو، مجھے کیوں نہیں دیا، میرا حق کیوں نہیں ادا کیا، لیکن جب دوسرے کو حقوق دینے کی باری آتی ہے تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، یہ صرف ناپ تول کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر قسم کا حقوق، ہر قسم کے حقوق، اپنے حقوق تو ہمیں یاد ہوتے ہیں لیکن دوسرے کے حقوق ہمیں یاد نہیں ہوتے۔ ہم اپنے حقوق کا رونا تو روتے ہیں معاشرے میں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کتنے حقوق لوگوں کے مارے ہیں، ہم نے کتنے حقوق مار رہے ہیں فی الحال اور کتنے مار چکے ہیں۔ یہ کبھی بھی ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ معاشرے میں ہر بندہ اپنے حقوق کے بارے میں رو رہا ہوتا ہے کہ دیکھو مجھے یہ چیز نہیں ملی ہے، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، لیکن اگر وہ اپنے گریبان میں ساتھ جھانکے تو اس نے کتنے لوگوں پر ظلم کیا ہوگا۔ فرمایا یہ سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے، فرمایا کہ جو اپنے حقوق کے میں تو بڑے سرگرم رہتے ہیں کہ ہمیں حقوق ملیں، لیکن جب دوسرے کو حقوق ملنے کی باری آتی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ فرمایا ویل للمطففین، پھر سنیں، اب سنیں، فرمایا ویل، ہلاکت ہے، للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ آگے اللہ خود وضاحت کر رہا ہے، فرمایا الذین، جو لوگ اذا اکتالوا، جب وہ ناپ کرتے ہیں، لیتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، تو پورا پورا لیتے ہیں۔ ناپ جب لیتے ہیں اپنے لیے کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب وہ کیل کرتے ہیں لوگوں کے لیے، او وزنوہم، یا ان کے لیے وزن کرتے ہیں، تو یخسرون، اس میں کیا کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ الا، کیا نہیں، یظن، یہ خیال کرتے، اولئک، یہ لوگ، انہم، کہ بے شک وہ، مبعوثون، ایک دن کیا ہوں گے، اٹھائے جائیں گے۔ اور پھر اس دن کیا ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس دن اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا حساب لے گا۔ تو یہ تین آیات جو ہمارے لیے بہت، تین چار آیات ہمارے لیے بڑا، اس میں حقوق العباد کے بارے میں ہم سب کو تنبیہ کی گئی کہ دیکھیں حقوق العباد کے بارے میں جو ہے ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں واقعہ لکھتے ہیں ایک بزرگ کے بارے میں کہ وہ بڑے نیک تھے اور وہ فوت ہوئے۔ فوت ہونے کے بعد اپنے کسی دوست کے خواب میں آئے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو کامیاب ہو گیا حساب کتاب میں، ہر چیز میں، لیکن جو میں جنت کی طرف جانے لگا تو جنت کا گیٹ میرے لیے نہیں کھولا گیا۔ اس فرشتے نے کہا کہ آپ نے ایک سوئی لی تھی پڑوسی سے، ایک سوئی پڑوسی سے لی تھی اور وہ سوئی آپ نے واپس پھر نہیں کی تھی۔ اب آپ کے لیے گیٹ تب کھلے گا جنت کا جب آپ کے ورثاء اس کو سوئی دیں گے، وگرنہ آپ کے لیے گیٹ نہیں کھل سکتا۔ فرمایا میرے لیے گیٹ نہیں کھلا، میں ابھی تک کھڑا ہوں ایک سوئی کی وجہ سے۔ اور ایک دوسرے بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہیں کسی نے دعوت دی کھانے کی، دعوت انہوں نے کھائی اور دعوت کھانے کے بعد وہ گھر سے باہر نکلے جس گھر میں دعوت تھی، اور باہر جا رہے تھے، راستے میں کسی کی کھیت تھی، اس کھیت سے ایک پتا انہوں نے کاٹا، توڑا اور اپنے منہ سے وہ بوٹیاں نکالنے لگے اس پتے کے ذریعے، اس ٹہنی کے ذریعے۔ تو وہ تو چلے گئے، لیکن جب فوت ہوئے تو کسی کے خواب میں آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اللہ رب العزت نے، میرے سارے اعمال ٹھیک تھے لیکن
اس ٹہنی کا حساب ہوا کہ تم نے ایک بندہ تھا، اس کی کھیت کی وہ پتا سا تم نے کاٹا تھا، جس کی وجہ سے تم نے وہ اپنے منہ کو صاف کیا تھا، اس کے بغیر اجازت سے تم نے یہ کام کیا تھا۔ اب جب تمہارے ورثاء اس کو یہ چیز ادا کریں گے تب، وگرنہ تمہارا داخلہ جنت میں۔ تو کتنا بڑا یہ حقوق العباد کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے حقوق تو معاف کرتا ہے، وہ غنی ذات ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری عبادات کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ہماری عبادات سے اس کی کوئی بادشاہت میں بڑھوتری نہیں ہوتی ہے، نہ ہمارے گناہوں سے اس کی بادشاہت میں کوئی کمی آتی ہے۔ ہم ابھی ہیں تب بھی اس کی بادشاہت ہے، نہیں تھے کل نہیں ہوں گے تب بھی اس کی بادشاہت قائم ہوگی۔ لیکن یہ مخلوق جو ہے یہ کل قیامت کے دن بڑی محتاج ہوگی، تو یہ اس وقت سوچے گی کہ آئے کاش بیٹا باپ کے بارے میں سوچے گا کہ میرا کوئی حق نکل آئے، باپ بیٹے کے بارے میں سوچے گا کہ میرا کوئی حق نکل آئے تاکہ مجھے نیکیاں ملے، تو اور لوگوں کا تو کیا رونا۔ تو ان آیات میں حقوق العباد کے بارے میں سخت تنبیہ کی گئی کہ دیکھو حقوق العباد کے بارے میں ہوشیار رہنا، کل قیامت کے دن بہت سخت سوال ہوگا۔ اور اس کا پھر کیا ہوتا ہے حقوق العباد، تو اس کے پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے سب اعمال اس کے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن جاتے جاتے رہ جاتے ہیں۔ فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا لوگ یہ خیال نہیں کرتے، وہ یہ گمان یہ سوچتے نہیں ہیں کہ انہیں ایک دن کھڑا ہونا ہے اللہ رب العزت کے سامنے، اٹھائے جائیں گے وہ لیوم عظیم۔ اگلی آیت کی طرف دیکھیں، لیوم عظیم، یوم دن کو کہتے ہیں، عظیم بڑے دن اٹھائے جائیں گے۔ کس دن؟ بڑے دن اٹھائے جائیں گے۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس میں بڑے بڑے حساب کتاب ہوں گے۔ فرمایا اس میں ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا۔ لیوم عظیم، کس دن اٹھائے جائیں گے؟ بڑے دن میں اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا ایک قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اتنا بڑا دن ہوگا کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ فرمایا یوما، جس دن، اگلی آیت کی طرف دیکھیں، یوما جس دن یقوم الناس، یقوم کھڑے ہوں گے، الناس لوگ، لرب العالمین، رب العالمین، عالمین تمام جہانوں کے رب کے سامنے، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ دن ایسا ہوگا۔ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، کلا ہرگز ایسا نہیں، جو تم سوچ رہے ہو ایسی بات نہیں ہے۔ تم تو یہ سوچ رہے ہو کہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تم تو یہ سوچ رہے ہو کہ ہم جو یہ کمی کوتاہیاں کر رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے کو حقوق مار رہے ہیں، کوئی قیامت قائم نہیں ہونے والی، کوئی ہمیں دوبارہ کون زندہ کرے گا۔ اور کیونکہ مکہ والے بڑے زور و شور کے ساتھ یہ بات کرتے تھے کہ پھر کس نے پیدا ہونا ہے اور جب مٹی انسان ہو جائے گا۔ فرمایا تم تو یہ سوچ رہے ہو کہ کوئی سزا اور جزا نہیں ہوگی۔ فرمایا تمہاری یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، تم جو بات سوچ رہے ہو کلا ہرگز ایسا نہیں۔ ان بے شک کتاب الفجاری، کافروں کی اعمال نامے، کتاب کا مطلب اعمال نامہ، کتاب کا مطلب اعمال نامہ، الفجار کافر اور نافرمان لوگ، لفی ہوں گے، سجین، کس میں؟ سجین میں۔ تو فرمایا کلا ہرگز ایسا نہیں، ان کتاب الفجاری، بے شک کافروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے، کافروں کے اعمال نامے کس میں ہوں گے؟ سجین میں۔ سجین کا لغوی معنی جیل خانہ ہے، سجین کا جو لغوی معنی، لفظ کا معنی جو ہے وہ جیل خانہ ہے۔ اور سجین اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر کافروں کے روحوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ کافر جب مرتا ہے تو اس کی روح جس جگہ پر جاتی ہے تو، اور اس کا اعمال نامہ جس جگہ پر جاتا ہے، اس مقام کو سجین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا لفظی معنی تو جیل خانہ ہے سجین، لیکن یہ جگہ کون سی ہے؟ جہاں پر کافر جب مرتا ہے اس کی روح اور اس کا نامہ اعمال جہاں پر جاتا ہے، اس کی روح کے ساتھ جس جگہ پر جاتا ہے اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ سجین۔ فرمایا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک کافروں کا، نافرمانوں کا اعمال نامہ لفی سجین، سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا معلوم سجین کیا ہے؟ آپ کو کیا معلوم سجین کیا ہے؟ فرمایا سجین اتنی اہم چیز نہیں ہے۔ فرمایا وہ جو سجین میں اعمال نامہ ہے وہ اس کے بارے میں آپ کو کیا معلوم؟ اصل مطلب یہ ہے،
ٹھیک ہے. سجین فرمایا وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا معلوم اس سجین میں اعمال نامہ کیا ہے. تم تو یہ سوچ رہے ہو کچھ بھی نہیں ہے، ختم ہو جائے گا. فرمایا کتاب ایک کتاب ہے، مرقوم لکھی ہوئی. اس سجین میں تمہاری روح کے ساتھ کتاب ہوگی جو کیا ہوگی؟ لکھی ہوئی ہوگی. اور دوسرا ترجمہ کتاب، وہ ایسی کتاب ہے مرقوم جو نشان زدہ ہوگی. جس طرح ایک چیز، ایک لفافہ ہوتا ہے نا، اس پر مہر لگا دی جاتی ہے. اس مہر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو نہ کھولا جائے، اب باہر سے کوئی چیز اندر نہ جائے اور اندر سے کوئی چیز باہر نہ. اب یہ اس کو کوئی بھی نہ کھولے، مہر اس پر لگا دی جاتی ہے. فرمایا نشان زدہ. فرمایا اب اس کا اعمال کتاب، وہ ایسی کتاب ہے مرقوم جو نشان زدہ ہے. اب اس کا توبہ کا دروازہ بند، اب جو کر کے آیا بس ختم. کتاب، وہ ایسی کتاب ہے اس سجین میں اس کا اعمال نامہ ہوگا مرقوم جو لکھا ہوا ہے، سیو ہے. ویل، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے. فرمایا ویل، ہلاکت ہے، یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، الذین، جو، یکذبون، جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین، بدلے کے دن کو. بیوم الدین، بدلے کے دن کو، حساب اور کتاب کے دن کو جھٹلاتے ہیں. فرمایا وما، اور نہیں، یکذبو، جھٹلاتے ہیں، بھی، اس کے ساتھ، الا، مگر، کلو، ہر، معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا، اسیم، بڑا گناہ گار. وما یکذبو، اور نہیں جھٹلاتا، بھی، اس کو، الا، مگر، کلو، ہر، معتدن، حد سے تجاوز کرنے والا، اسیم، بڑا گناہ گار. اس جو قیامت کو جو جھٹلاتا ہے، یہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ قیامت کے دن کو جو شخص جھٹلا رہا ہے، یہ وہی شخص جھٹلاتا ہے کہ جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے. اللہ رب العزت نے جو باؤنڈریاں رکھی ہیں کہ یہ حلال ہے اور اس سے آگے حرام ہے، اس باؤنڈری سے تجاوز نہیں کرے، تو یہ وہ شخص ہے معتدن جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے. اسیمن، بڑا گناہ گار ہے. یہ کہتا ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس نے اپنے ذہن میں خیال بٹھا رکھا ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. فرمایا وما یکذب بہ، اور یہ جھٹلاتا نہیں ہے، بہ، اس کو، الا، مگر، کل معتدن، ہر حد سے تجاوز کرنے والا، اسیم، گناہ گار اور حد سے تجاوز کرنے والا شخص ہی اس قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. فرمایا اذا، جب، تتلا، پڑھی جاتی ہے، علیہ، اس پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، قال، کہتا ہے، اساطیر الاولین. اساطیر اسطورہ کی جمع ہے. اسطورہ کہتے ہیں کاپی کو، قصے کو. ٹھیک ہے، آپ اس کا ذہن میں رکھیں قصے کو. تو قصے الاولین، پہلے لوگوں کی. یہ کیا کہتا ہے؟ اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قال، کہتا ہے، اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. یہ تو آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، اس میں نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، بس یہ قصے ہیں، اور کیا ہے. فرمایا یہ جو قصے ہیں تمہاری عبرت کے لیے، سبق کے لیے، اس قصوں کو سنو، اور یہ نصیحت کے لیے. یہ محض قصے نہیں ہیں. اس میں کیا ہے کہ جو نیک لوگ تھے کامیاب ہوئے، اب ان کے نقش قدم پر چلو، اور جن کو میں نے ہلاک کیا اور جن راستے پر وہ چلے، ان راستوں سے اجتناب کرو، اپنے آپ کو بچاؤ. فرمایا اذا تتلا علیہ، جب پڑھی جاتی ہیں، علیہ، اس پر، آیاتنا، ہماری آیتیں، قال، وہ کیا کہتا ہے، اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانی ہے. فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں، کلا، ہرگز ایسا نہیں. یہ ہماری کتاب کیا ہے؟ نصیحت ہے، اور یہ خود بھی جانتا ہے کہ یہ نصیحت ہے، اور پھر اس کو انکار کیوں کرتا ہے؟ بلکہ بات ہم تمہیں بتاتے ہیں، بل کا مطلب بلکہ، رانا، زنگ چڑھ چکا ہے، رانا، زنگ چڑھ چکا ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، بلکہ زنگ چڑھ چکا ہے ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، جو کچھ یکسبون، انہوں نے کمایا. کسب کا مطلب کمانا.
فرمایا جو انہوں نے اعمال کیے ان اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے یہ کتاب ہماری نصیحت والی کتاب ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور یہ جو انکار کرتا ہے یہ کس وجہ سے کرتا ہے کہ اس نے جو برائیاں کی ہیں اس برائیوں کی وجہ سے اس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے، پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دوسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر جب تیسرا گناہ کرتا ہے اس کے دل پر تیسرا کالا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور اس کا سارا دل جو ہے وہ اس کالا بالکل ہو جاتا ہے، ان جو نقطوں سے بالکل بھر جاتا ہے۔ انسان کو جو مرد ہے نا اس کا دل جو ہے تقریباً 1 پاؤ ہوتا ہے، اور یہ جو عورت کا دل ہوتا ہے یہ 3 چٹانگ ہوتا ہے تقریباً۔ تو یہ اس کا جو دل ہے یہ نقطوں کی وجہ سے، نقطے لگ گناہ کی وجہ سے کر کے اس کا دل سارا زنگ آلود سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اس کا نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا، اور گناہ سے یہ اپنے آپ کو بچاتا نہیں۔ گناہ میں اس کو لذت ملتی ہے اور نیکی کرنے کا اس کا دل نہیں کرتا۔ اب یہ جو گناہ یہ کرتا رہتا ہے، اب یہ اس گناہ کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہلکے گناہ ہوتے ہیں، اور 3 قسمیں اس گناہ کی۔ ہلکے گناہ چھوٹے جو صغیرہ گناہ ہیں، ایک کپڑا ہے نا، کپڑا اس میں چھوٹے چھوٹے نشان لگے ہوں تو وہ اگر نشان کچے لگے ہوں تو صرف پانی سے وہ نشان ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر نشان تھوڑے سے زیادہ پکے ہوں تو صابن لگا کے اس کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے تو پھر وہ نشانات جو کپڑے پر لگے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر بہت ہی پکا نشان ہو تو پھر اس کے لیے رنگ کاٹ لایا جاتا ہے، اس قسم کا آج کل کیا لگاتے ہیں اس کو، بلیچ لگاتے ہیں، تاکہ وہ جو ہے وہ جو رنگ ہے وہ جو نقطہ لگا ہوا ہے اور وہ جو گندگی لگی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو گناہ کی بھی اس طرح 3 قسمیں ہیں۔ ایک صغیرہ گناہ ہے کہ وہ انسان جو ہے نیک اعمال کرتا ہے، وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ اب وہ پانی کے ساتھ، جس طرح کپڑے کو صرف پانی لگایا، کچا سا گناہ، کچا سے تھوڑی سی میل تھا اور وہ پانی کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اب دوسری قسم کا گناہ کون سا ہے کہ حقوق العباد کے متعلق ہے۔ حقوق العباد، اب حقوق العباد میں جس طرح صابن کے ساتھ کپڑے کو دھویا جاتا ہے، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جائے گا اور اس بندے سے معافی بھی مانگے گا، تب جا کر اس کا گناہ دھلے گا۔ اور تیسرا قسم گناہ کیا ہے کہ جو بلیچ کے ذریعے ختم ہوتا ہے، میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، تو وہ ایسا ہے کہ وہ گناہ اس نے ایسا کیا کہ جس کا تعلق حقوق اللہ سے بھی تھا اور حقوق العباد سے بھی تھا۔ اس نے چوری کی، دوسرے کا حق بھی مارا، اور اللہ نے جو منع کیا تھا اللہ کے حق کو بھی اس نے توڑا۔ تو اب دونوں جگہ معافی مانگے گا، اور بندے سے بھی معافی مانگے گا، اور اس کو جو چوری کی ہے وہ اس کو دے گا، اس کا تاوان دے گا، اور اللہ سے بھی معافی مانگے گا۔ تو یہ گناہ کی 3 قسمیں ہیں۔ فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ آگے سنیے، کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، انہم، بے شک وہ لوگ، عن ربہم، اپنے رب سے، یومئذ، اس دن، لمحجوبون، پردے میں رکھے جائیں گے، لمحجوبون، پردے میں رکھے جائیں گے۔ اس دن وہ اپنے رب سے کس میں رکھے جائیں گے؟ پردے میں رکھے جائیں گے، اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ اس وقت جب سارے لوگ، سارے مومنین اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، یہ سب سے بڑا عذاب ہوگا اس دن کہ اللہ اپنا دیدار کسی کو نہ کرائے، تو یہ سب سے بڑا اس پر عذاب ہوگا۔ فرمایا پہلا عذاب ان کو کیا ملے گا؟ کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، انہم، بے شک وہ، عن ربہم، اپنے رب سے، یومئذ، اس دن، لمحجوبون، پردے میں رکھے جائیں گے، اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ دوسرا عذاب کیا ہوگا؟ ثم، پھر، انہم، بے شک وہ، لصال الجحیم، داخل کیے جائیں گے جہنم میں، لصالو، داخل کیے جائیں گے البتہ، جحیم، کس میں؟ جہنم میں۔ اور پھر تیسرا عذاب کیا ہوگا؟ ثم، پھر، یقالو، کہا جائے گا، ھذا الذی، یہ ہے وہ، کنتم، تم تھے بھی، جس کے بارے میں تکذبون، جھٹلاتے تھے۔ یہ ہے وہ قیامت، یہ ہے وہ محشر کا دن، یہ ہے وہ عذاب جس کو تم کیا کرتے تھے؟ جھٹلاتے تھے۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ سن لے، ویل للمطففین، ہلاکت ہے للمطففین،
ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین جو اذا ناپتے ہیں اپنے لیے، علی الناس لوگوں سے، یستوفون پورا پورا لیتے ہیں، واذا کالوہم جب ان کے لیے ناپتے ہیں، او وزنوہم یا ان کے لیے وزن کرتے ہیں، تو یخسرون وہ اس میں کمی کرتے ہیں، الا کیا نہیں، یظن وہ یقین کرتے، اولئک کہ بے شک وہ لوگ، انہم مبعوثون اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم بڑے دن میں، یوم جس دن یقوم الناس لوگ کھڑے ہوں گے، لرب العالمین تمام جہانوں کے رب کے سامنے، کلا ہرگز ایسی بات نہیں ہے، ان کتاب الفجار بے شک کافروں کا نافرمانوں کا اعمال نامہ لفی سجین سجین میں ہے، وما ادراک ما سجین اور آپ کو کیا معلوم سجین کیا ہے، کتاب وہ ایک کتاب ہے مرقوم لکھی ہوئی، ویل ہلاکت ہے یوم ذن اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، الذین جو یکذبون جھٹلاتے ہیں بیوم الدین حساب اور کتاب والے دن کو، وما یکذب بہ اور وہ نہیں جھٹلاتے الا کل معتد اثیم اس قیامت کے دن کو نہیں جھٹلاتا مگر حد سے تجاوز کرنے والا اور سب سے بڑا گناہ گار، اذا تتلی علیہ آیاتنا جب ان پر ہماری آیاتیں پڑھی جاتی ہے، قال کہتا ہے اساطیر الاولین یہ پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، کلا ہرگز ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ران علی قلوبہم ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، ما کانوا یکسبون جو وہ کما کر لائے وہ جو کر کے آئے، کلا ہرگز ایسی بات نہیں ہے، انہم بے شک وہ عن ربہم اپنے رب سے یوم اس دن لمحجوبون پردے میں رکھے جائیں گے، ثم پھر انہم بے شک لسوال الجحیم جہنم میں داخل کیے جائیں گے، ثم یقال پھر کہا جائے گا ھذا الذی یہ ہے وہ کنتم بہ تکذبون جس کا تم جھٹلاتے تھے، یہ ہے وہ عذاب اور یہ ہے وہ قیامت کا دن۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔